بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ کتاب الادب میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کی تعریف میں ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کیفیت کا نام ہے جو آقا کے سامنے درخواست اور طلب سے آدمی کو باز رکھے، یعنی غلام کو کوئی چیز مانگنی ہو تو وہ شرم محسوس کرتا ہے، اس کو حیا سے تعبیر کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے حیا کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا اللہ کی بے شمار نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کر نفس میں جو حالت پیدا ہو اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کو ایمان کا حصہ بیان کیا گیا کیونکہ حیا کی وجہ سے آدمی بہت سے گناہوں مثلاً زنا، چوری، گالی گلوچ وغیرہ سے بچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اگر حرام کام ہے تو اس میں حیا کرنا واجب ہے، اور اگر مکروہ کام ہے تو اس میں حیا کرنا اچھا ہے، اور اگر جائز اور مباح کام ہے تو اس میں حیا کرنا عرفاً نیک لوگوں کی طبیعت میں پایا جاتا ہے، یعنی وہ اچھے کام کرنے کے بعد بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، پشیمانی اٹھاتے ہیں کہ جس انداز سے اس کام کو کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا۔ اور جن میں حیا نہ ہو تو اس کو مجنون اور پاگل کہا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ایمان کے اور بھی بہت سارے حصے ہیں اور ایمان کی شاخیں ہیں، تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حیا کو کیوں بیان فرمایا؟ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو خوف اور ڈر کی وجہ سے دنیا و آخرت کے ہر بھلائی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے اور ہر برائی سے روکنے والی ہے، یعنی تمام امور کو انجام دینے کے لیے حیا ہی سبب بنتی ہے، اس لیے خصوصی طور سے بیان کیا گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حیا کو خصوصی طور سے بیان کرنے کی وجہ یہ امر طبعی ہے، انسان کی طبیعت میں پائی جاتی ہے اور عموماً اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، اس لیے یاد دلایا گیا کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک عربی شاعر نے الحیاء شعبۃ من الایمان کو اپنے اشعار سے بھی سمجھایا ہے اور اس کی ترجمانی کی ہے۔ چنانچہ وہ شاعر فرماتے ہیں کہ اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحیی فاصنع ما تشاء، کہ جب تو راتوں کے انجام سے نہیں ڈرتا اور شرم نہیں کرتا تو جو چاہے کرتا رہے۔ فلا واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذہب الحیاء، اللہ کی قسم دنیا کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے اور نہ دنیا میں جب کہ حیا ہی چلی گئی ہو۔ یعیش المرء ما استحیا بخیر ویبقى العود ما بقی الحیاء،
کہ آدمی کی زندگی جب تک ہی ہے، جب تک کہ خیر کے ساتھ وہ زندہ رہے، اس کی زندگی میں بھلائی ہو، کیونکہ ٹہنی اور درخت کی شاخ کی بقا اسی وقت تک ہے جب کہ اس کا تنا باقی رہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں حیا کو بھی دخل ہے، اور اس حیا کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی میں حیا اور صحیح معنی میں حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔